البقرہ آیت نمبر 83 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرو گے الا مگر سوائے اللہ کی وبالوالدین اور ساتھ والدین کے احسان کرو احساناً احسان کرنا وذی القربیٰ اور رشتہ داروں والیتامہ اور یتیموں والمساکینی اور مسکینوں کے وقولو اور کہو للناسی لوگوں سے حسناً اچھی بات وآقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز وآتو اور ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے اللہ سوائے قلیلاً کل قلیل تعداد کے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، اور پھر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، عزیزوں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، یتیموں مسکینوں کی خبرگیری کرنا اور تمام انسانوں سے اچھا برتاؤ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن تم ایک تھوڑی تعداد کے سوا الا قلیلا منکم تھوڑی تعداد کے سوا سب الٹی چال ہی چلے وانتم موردون اور تم حق سے منہ موڑ لینے والے ہو۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو بات ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، یعنی احکام الہی کا میثاق کرنا، یعنی پختہ عہد کرنا۔ اب تک ہم اہل کتاب یعنی خصوصاً یہود کی غلط کاریاں اور ان کا ذکر ہم کرتے آئے ہیں ان آیات میں، اور علماء یہود کے امراض پر اصولی بحث بھی کی، ان کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت رب قدوس سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کا کیا حشر ہوا، یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل۔ پہلے اتنی بات کی ہم وضاحت کرتے ہیں، یعنی جو عہد و پیمان انہوں نے کیا تھا اس کا کیا حشر ہوا، اور بتایا کہ یہ عہد و پیمان اصل میں کیا ہے۔ عہد جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو محاورہ تورات میں حکم کے معنوں میں آتا ہے، چنانچہ تورات میں ہے کہ اس میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس نے اپنا عہد تمہارے آگے بیان کیا جس پر عمل کرنے کا حکم بھی اس نے تمہیں دیا، یعنی 10 احکام، جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ عہد لینے کا مطلب حکم دینے کا ہے۔ چونکہ اس آیت میں کچھ احکام دیے گئے ہیں جن کا ذکر ہے، اللہ ان ہی کو عہد و پیمان سے تعبیر کیا گیا ہے،
یعنی اللہ کے یہ جو اللہ کے احکام ہیں جن کا ذکر ہے اس آیت میں، انہی کو عہد و پیمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ میثاق کیا تھا۔ پھر ہے لا تعبدون الا اللہ، جو اگلی بات اللہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا عہد۔ اب جتنی چیزیں ہم آگے یہ پڑھیں گے اس آیت میں وہ تمام عہد ہیں اور اللہ کے حکم ہیں۔ تو اس آیت میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، ان میں سے پہلا حکم یا جو عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا، ان میں کا پہلا عہد یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی غلامی نہ کریں، اپنی ضروریات زندگی میں اس سے طالب و اعانت ہو اور سب سے باغی بن کر اس ایک کی اطاعت کا، فرما برداری کا ہار اپنی گردن میں ڈال لیں تاکہ سب قوموں کے سامنے سر بلند ہوں۔ گویا پہلا عہد اثبات توحید اور ممانت شرک ہی کا تھا۔ آج بھی تورات اگر ہم کھولیں تو اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ میں ایک تورات کی آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تورات میں کہتے ہیں کہ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خداوند نہ ہوئے، تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا، تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ میں خداوند تیرا خدائے غیور خدا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تورات کی آیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے جتنا زور قرآن کریم کے صفحات میں دیا گیا ہے، اتنا دوسری کتب آسمانی میں نہ صحیح، تاہم کتب آسمانی میں تحریف ہونے کے باوجود، جو انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی ہے، اس کے باوجود ایسے احکام مل جاتے ہیں جن میں توحید کا درس آج بھی پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگلی بات جو اس آیت میں ہے۔ ہم نے دو باتوں کی وضاحت کر لی کہ ایک تو عہد کیا ہوتا ہے، میثاق، اور دوسرا لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کا حکم۔ پھر ہے وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کی فرما برداری کا عہد۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد شان ربوبیت میں والدین ہی ہوتے ہیں جو عاصی و نافرمان اولاد پر بھی احسان کرنے سے جی نہیں چراتے اور اپنی اولاد کے لیے ہر کمال کے آرزو مند رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دے دیا۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تورات میں بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک میں ہے بنی اسرائیل، یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے تک یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں کسی بات پر اف نہ کرو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان کے ساتھ بات چیت ادب و عزت کے ساتھ کرو۔ ان کے سامنے محبت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی کا سر جھکائے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے صغر سینی میں پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تو اسی طرح ان پر بھی رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اگلا حکم وذی القربی والیتامی والمساکین،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلا جو حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ بھی دراصل ماں باپ کی محبت کا ایک جز ہوتا ہے، اور وہ صلح رحمی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یتامہ اور مساکین کی نصرت و اعانت پر بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے، اور اس کا عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے مفلس بھائی کی طرف سے اپنے ہاتھ مت بند کیجئے، بلکہ اس پر اپنا ہاتھ کشادہ رکھیو، اور کسی کام میں جو وہ چاہے بے ہی قدر اس کی احتیاج کی ضرور اس کو قرض دیجیو، اس کی احتیاج کے مطابق اس کو قرض دیجیو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ تورات کی ہی میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس میں فرماتے ہیں اللہ، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر آئے ہیں، اور کھائیں اور سیر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح تمام انسانوں کے ساتھ اگلا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، اگرچہ وہ حسب و نسب کے رشتہ میں نہ آئیں، تاہم انسانیت کا رشتہ تو ان سے قائم ہے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ سب لوگوں سے بھلی بات کہنا بھی ضروری ہے، ہر ایک انسان سے بات چیت اور گفتگو میں اچھی طرح پیش آتے رہنا سہل ترین اور ادنا فریضہ انسانیت ہے۔ اس لیے یہ حکم عام ہے، یعنی خوش خلقی کے ساتھ ہی سب انسانوں سے پیش آتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں تورات موجودہ میں جتنے بھی حسن سلوک کا احکام ملتے ہیں ہمیں، ان کا دائرہ محدود ہے، لیکن قرآن کریم میں ان احکامات کو بھی بار بار اور بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے آخر میں کہ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنی جو بات کی ہے اللہ نے آخر میں کی ہے، صلاۃ، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ، سب مخصوص اسلامی اصطلاحیں ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح 5 وقت کی نماز اپنی ساری شرطوں کے ساتھ اور اپنی آمدنی کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینے کا حکم تھا، بلکہ یہ سب احکام ان کو مخصوص شکلوں اور متعین قیود کے ساتھ ملے تھے۔ ان کو جو احکام ملے تھے اپنی عبادت کے متعلق، اگرچہ ان کی مخصوص زبان ہے، اور ان کے حالات و ماحول کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دعا و عبادت کی تاکید بھی تورات میں مختلف عنوانات سے موجود ہے۔ اس میں اس کا لکھا ہوا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تورات میں کہتے ہیں، چاہیے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو اور اس سے ڈرو اور اس کے احکام کو حفظ کرو اور اس کی بات مانو، تم اسی کی بندگی کرو اور اسی سے لپٹے رہو۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل نے ان وعدوں میں سے کسی کو پورا نہ کیا، یا ان احکامات میں سے کسی ایک حکم کو بھی بجا نہ لائے، کسی سے آج اعراض کیا تو کسی سے کل منہ پھیر گئے، چنانچہ اس کی گواہیاں بھی ان کے اپنے گھر کی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں ایک بات کہی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ وہ اس راہ سے جو میں نے انہیں فرمائی تھی جلد ہی پھر گئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخر میں کہتے ہیں کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، یعنی تورات میں کہا اللہ نے ان سے کہ میں نے جو ان کو راہ بتلائی تھی وہ اس سے پھر گئے، میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک گردن کش قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے قرآن پاک کی رکھی ہے، اس میں بنی اسرائیل کا جو اللہ نے ان کی کتاب میں کی تھی باتیں، اس کا جواب اب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہرحال اس تمام آیت میں جو ایک بار جس کا ذکر میں دوبارہ کر دوں وہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے ان کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو، اپنے ماں باپ کا بھی احسان مانو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر قریب والوں کے ساتھ، اور پھر قریب والوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی، جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتی ہوں کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شعار بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔